بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. صدق اللہ العظیم. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے. شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے، اور قسم ہے دن کی جب وہ روشن ہو جائے، اور قسم ہے اس ذات کی جس نے نر اور مادہ کو پیدا کیا. بے شک تمہاری کوششیں مختلف ہیں، پر جس شخص نے اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا اور ڈرا اور تصدیق کی بھلی بات کی، پس ہم اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں بھلے کاموں کو. اور جس شخص نے بخل کیا اور بے پرواہ رہا اور اس نے جھٹلایا بھلی بات کو، ہم اس کے لیے مشکلوں کو آسان کر دیتے ہیں مشکلیں. اور نہیں کام آئے گا اس کو اس کا مال جب وہ اوندھا منہ گرایا جائے گا. بے شک ہم پر ہے، ہماری ذمہ داری ہے ہدایت کی راہوں کو دکھا دینا، اور بے شک ہمارے ہاتھ میں ہے آخرت اور دنیا. پس میں تمہیں ڈراتا ہوں ایسی آگ سے جو شعلے مار رہی ہوگی، نہیں داخل ہوگا اس میں مگر بدبخت جس نے جھٹلایا بھلی بات کو اور منہ موڑا. اور بچا لیا جائے گا اس جہنم کی آگ سے وہ شخص جو ڈر کر کے زندگی گزارے، جو اپنے مال کو خرچ کرے اور پاک کرے. اور نہیں ہوگا کسی کا کوئی احسان، اور نہیں ہوگا کسی کے لیے اللہ کے پاس کوئی احسان کہ جس کا اس کو بدلہ دیا جائے، مگر جو اپنے پروردگار کی مرضی کا طلبگار ہوگا، اس پروردگار کا جو بلند بالا ہے، اور وہ عنقریب راضی ہو جائے گا. یہ سورہ واللیل ہے. نزول کے اعتبار سے مکی ہے. اس میں چھوٹی چھوٹی 21 آیتیں. ترجمہ آپ نے سنا. اللہ تعالیٰ نے 3 قسمیں کھائی ہیں. ایک قسم کھائی ہے رات کی جب کہ وہ چھا جائے. چھا جانے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں سورج غروب ہوتا ہے اور وہاں روشنی ہوتی ہے، تو رات اس روشنی پر چھا کر کے پورے افق کو اور اسی کے ساتھ پوری کائنات کو
وہ اندھیرے میں ڈال دیتی ہے، والنہار اذا تجلی، اور اللہ نے قسم کھائی ہے دن کی جب کہ وہ رات کے اندھیروں پر چھا جائے، یعنی اس کو ختم کر دے۔ اللہ نے تیسری قسم کھائی ہے اپنی، کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے نر اور مادہ دونوں کو پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ جس کی قسم کھانا چاہیں کھا سکتے ہیں، اپنی بھی کھا سکتے ہیں قسم، اور اپنے علاوہ کسی اور کی بھی مخلوق کی قسم کھانا چاہیں تو کھا سکتے ہیں۔ تین قسموں کے ساتھ اللہ پاک نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، ان سعیکم لشتی، بے شک تمہاری کوششیں مختلف ہیں۔ ہر آدمی الگ الگ طریقے پر کوشش کرتا رہتا ہے۔ آخرت کے اعتبار سے کچھ لوگ نیکی اور بھلائی کے کاموں میں کوشش کرتے رہتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو شر اور گناہ کے کاموں میں لگے رہتے ہیں، اس لائن سے کوشش کرتے رہتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ بے شک تم سب لوگوں کی کوششیں مختلف ہیں، ایک جیسی نہیں ہے۔ سب نیکی کے راستے پر ہوں ایسا نہیں ہے، اور سبھی گناہ کے راستے پر ہوں ایسا بھی نہیں ہے، سب کی کوششیں مختلف ہیں۔ اس کے بعد اللہ پاک فرما رہے ہیں فَأَمَّا مَنْ آقَى، پس وہ شخص جس نے اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا، ضرورت مندوں کو، محتاجوں کو، مسکینوں کو، یتیموں کو، بیواؤں کو، اور خیر کے کاموں میں مال دیتا رہا، وَاتَّقَى، اور اللہ سے اور آخرت کے عذاب سے، جہنم سے ڈر کر زندگی گزاری، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، اور اس نے بھلی بات کی تصدیق کی اور بھلی بات کو سچ جانا، تو ہم اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں آسانیوں کو۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ نے اپنے علم ازلی اور ابدی کے مطابق جب انسانوں کو پیدا کیا تو ان میں سے اللہ کو پہلے سے اس بات کا علم ہے کہ اس شخص کو میں دنیا میں بھیجوں گا، اسے مال دوں گا یا غریبی دوں گا، اسے جوانی دوں گا، اور اسے مواقع دوں گا نیکی کے بھی اور گناہوں کے بھی، تو یہ کیا کرے گا، اللہ کو پہلے سے علم ہے۔ جو لوگ بھلائی کے کاموں میں جد و جہد اور کوشش کریں گے یہ اہل سعادت ہیں، نیک بخت ہیں، جنت میں جانے والے ہیں۔ اور وہ لوگ جو اللہ کے دیے ہوئے مال کو، اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کو، اللہ کے دیے ہوئے مواقع کو گناہوں کے لیے استعمال کریں گے، وہ اہل شقاوت ہیں، بدبخت ہیں۔ اللہ کو پہلے سے علم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے علم ازلی اور ابدی کے مطابق حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ پاک نے اپنے علم ازلی اور ابدی کے مطابق جو نیک بخت ہوتے ہیں ان کے لیے نیکی کے کاموں کو آسان کر دیتے، اور جو بدبخت ہوتے ہیں ان کے لیے گناہوں کو آسان کر دیتے۔ میں نے پیچھے یہ بات بتائی تھی کہ اگر ہمارے لیے نیکی آسان ہو جائے، نمازوں کا پڑھنا آسان ہو جائے، صبح کی نماز کے لیے اٹھنا، تہجد کے لیے اٹھنا، قرآن کریم کی تلاوت کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، اگر یہ کام ہمارے لیے آسان ہو جائیں تو یہ سعادت اور نیک بختی کی علامت ہے۔ اور اگر ہمارے لیے گناہ اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے کام آسان ہو جائے، کہ چوری کرنے میں مہارت ہو جائے، دھوکہ دینے میں مہارت ہو جائے، خیانت کرنے میں مہارت ہو جائے، لوگوں کو لوٹنا ہمارے لیے آسان ہو جائے، تو یہ علامت اچھی نہیں ہے، یہ بدبختی اور شقاوت کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ جن کے لیے خیر مقدر کر دیتا ہے ان کے لیے نیکیاں آسان ہو جاتی، اور جن کے لیے بدبختی مقدر کر دیتا ہے ان کے لیے گناہ آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے اگر ہمارے لیے نیکیاں ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں اور اللہ سے ڈر کر تقوی پرہیزگاری کے ساتھ زندگی گزاریں، بھلی باتوں کی تصدیق کریں، تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے
نیک کاموں کو آسان کر دیں گے۔ اور اس کے برخلاف جس شخص نے مال خرچ کرنے میں بخل سے کام لیا اور بے پرواہ رہا، اپنے پروردگار سے بے پرواہ اور غافل رہا اور بھلی بات کو جھٹلاتا رہا، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم اس کے لیے سختی کے کاموں کو، گناہ کے کاموں کو آسان کر دیتے۔ آگے اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى، کہ ایسا شخص جب اوندھے منہ جہنم میں ڈالا جائے گا تو اس کا مال اسے کام نہیں آئے گا۔ جس مال کو خرچ کرنے میں بخیلی کی راہ اختیار کی، کنجوسی کے راستے پہ چلتا رہا، بچا بچا کر کے مال رکھا، یہ مال اس کو کام نہیں آئے گا اور اسے اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکے گا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ان علینا للہدی، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم بھلائی کے راستوں کو اور برائی کے راستوں کو کھول کر کے بتا دیں۔ انبیاء کرام علیہم السلام کو اللہ پاک نے اسی لیے بھیجا کہ ان انبیاء کرام علیہم السلام اور ان کے وارثین قیامت تک علماء کرام لوگوں کو بھلی بری باتوں کی وضاحت کر کے معلومات دیتے رہتے۔ یہ ذمہ داری اللہ پاک کی ہے اور اللہ پاک نے اس بھلائی اور برائی کی راہوں کو کھول کھول کر کے بتا دیا۔ قرآن کریم میں اللہ نے دونوں باتوں کا تذکرہ کیا اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی یہی کام کیا اور ان کے وارثین علماء کرام یہی کام کرتے رہتے ہیں کہ بھلی بات کیا ہے، بری بات کیا ہے، اس کو واضح کرتے رہتے ہیں، لوگوں کو بتاتے رہتے ہیں، سمجھاتے رہتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى، ہمارے ہاتھ میں دنیا اور آخرت دونوں ہے۔ ہمارے قبضے میں دنیا بھی ہے اور ہمارے قبضے میں آخرت بھی ہے، تنے تنہا ہم اس کے مالک ہیں، تنے تنہا ہم اس کے مالک ہیں۔ ہمارے ہاتھ میں آخرت بھی ہے اور دنیا بھی ہے۔ فرماتے ہیں فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، میں نے تمہیں اس آگ سے ڈرا دیا ہے جو تپتی ہوئی آگ ہوگی، شعلے مارتی ہوئی آگ ہوگی، بھڑکتی ہوئی آگ ہوگی، میں نے تمہیں اس سے ڈرا دیا ہے۔ فرمایا کہ اس میں نہیں داخل ہوگا مگر بدبخت۔ اور بدبخت کون ہے؟ الذی کذب، جس نے اللہ کی وحدانیت، ربوبیت، الوہیت کو جھٹلایا، جس نے انبیاء کرام علیہم السلام کی رسالت و نبوت کو جھٹلایا، جس نے قرآن کریم کو جھٹلایا، جس نے اسلام کو جھٹلایا۔ وتولا، اور بھلی باتوں سے منہ موڑ کر کے، پہلو تہی کر کے وہ چلتا رہا، ایسے لوگوں کو جہنم کی دہکتی ہوئی آگ میں ڈالا جائے گا۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور بچا دیے جائیں گے وہ لوگ جو متقی اور پرہیزگار ہوں گے، یعنی اللہ سے ڈر کر کے زندگی گزاریں گے، گناہوں سے بچ کر کے زندگی گزاریں گے۔ الذی، یہ کون لوگ ہیں؟ الذی یؤتی مالہ یتزکا، جو اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہیں گے۔ یؤتی مالہ، جو اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کریں گے، یتزکا، اور مال خرچ کر کے اپنے مال کو پاک کریں گے۔ زکوٰۃ دینے سے مال پاک ہوتا ہے، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے مال پاک ہوتا ہے، اور مال آدمی خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے نفس کو بھی پاک کرتے ہیں۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، اور نہیں ہے کسی کا اس پر کوئی احسان، اللہ پاک پر کسی کا احسان نہیں ہے، اللہ کا سب پر احسان ہے۔
کسی کا اللہ پر کوئی احسان نہیں ہے تجزا جس کا بدلہ دیا جائے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں کل میدان محشر میں 3 عدالتیں ہوں گی۔ ایک عدالت نعمتوں کی ہوگی، اللہ نے اس دنیا میں انسانوں کو وجود عطا کیا، بے شمار مخلوقات اللہ نے پیدا کی، اور ان مخلوقات میں سے اللہ نے ہمیں انسان بنایا، ایمان کی دولت دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، قرآن کریم عطا کیا، مکمل دین عطا کیا، تندرست جسم عطا کیا، نیک وفادار بیوی دی، فرما بردار بچے دیے، اور دنیا کی بے شمار نعمتیں اللہ پاک نے دی۔ کل قیامت کے دن میدان محشر میں جب پہلی عدالت میں پہنچیں گے، یہ وہ عدالت ہوگی جو نعمتوں کی عدالت ہوگی، اور ان نعمتوں کے بدلے میں اللہ پاک نیکیاں لیں گے۔ یہ وہ عدالت ہوگی جب آدمی اس میں پہنچے گا تو ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی، ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ اب جنت میں جانے کے لیے اس کے پاس بچے گا کچھ نہیں۔ ہم دنیا میں صبح سے شام تک اللہ کی نعمتوں کو برتتے ہیں، استعمال کرتے، اور ایک پیسہ ہمارا اس پر خرچ نہیں ہوتا۔ کل قیامت کے دن ان نعمتوں کے بدلے میں نیکیاں دینی پڑیں گی، لیکن جس نعمت کو ہم نے برتا، استعمال کیا، اور اس پر اللہ کا شکر ادا کیا، صبح اٹھے اللہ کا شکر ادا کیا، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، ہم نے ناشتہ کیا، ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا، پانی پیا، میٹھا کھایا، تیکھا، جو بھی ہم نے کھایا اللہ کا شکر ادا کیا۔ دوپہر شام دن بھر میں جتنی نعمتیں ہم نے برتی اور استعمال کی اور اس پر اللہ کا شکر ادا کیا، ان نعمتوں کا حساب نہیں ہوگا۔ اور جن نعمتوں کو ہم نے برتا اور استعمال کیا اور اس پر اللہ کا شکر ادا نہیں کیا، کل اللہ کی بارگاہ میں میدان محشر میں پہلی عدالت نعمتوں کی ہوگی۔ اللہ کی ان نعمتوں کو برتنے، استعمال کرنے کے بدلے میں ہمیں نیکیاں دینی پڑے گی۔ دوسری عدالت حقوق العباد کی ہوگی۔ حقوق العباد، ہم پر بندوں کے بھی احسانات ہیں، ماں باپ کے، استاذ کے، پڑوسیوں کے، دوست احباب کے، جن جن لوگوں کے ہم پر احسانات ہیں، جن جن لوگوں کا ہم پر حق ہے، اس کا ادا کرنا ہمارے ذمے ضروری ہے۔ اگر ہم نے اس میں کوتاہی کی، کل قیامت کے دن دوسری عدالت میں بندے کھڑے ہوں گے بدلہ لینے کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پوچھا ایک مرتبہ صحابہ کرام سے کہ بتاؤ میری امت میں مفلس شخص کون؟ صحابہ کرام کہنے لگے کہ جو غریب آدمی ہو، جس کے پاس گھر نہ ہو، سواری نہ ہو، جس کے پاس گزارے کا انتظام نہ ہو، مفلس آدمی وہ ہے۔ حضور نے فرمایا نہیں، میری امت کا مفلس آدمی وہ ہے کہ کل قیامت کے دن آئے گا تو نیکیوں کے انبار لے کے آئے گا، پہاڑوں کی طرح نیکیاں لے کر کے آئے گا، لیکن دنیا میں بندوں کے حق ضائع کیے ہوں گے، اور جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گا تو اپنا حق لینے کے لیے بندے کھڑے رہیں گے۔ ان لوگوں کو جن کا حق تھا، اس کی نیکیاں لے کر کے ان کو دے دی جائیں گی۔ ایک وقت آئے گا نیکی ختم ہو جائے گی اور اپنے حق کا مطالبہ کرنے والے بندے کھڑے رہیں گے۔ پھر حضور نے فرمایا کہ اس موقع پر جو آدمی اپنا حق لینے کے لیے کھڑا ہوگا، اس کے نامے اعمال میں سے گناہ نکال کر کے اس کے اوپر ڈال دیے جائیں گے۔ شراب نہیں پیا ہوگا، شراب کا گناہ اس کے نامے اعمال میں آ جائے گا۔ جوا نہیں کھیلا ہوگا،
جوا کھیلنے کا گناہ، زنا نہیں کیا ہوگا زنا کرنے کا گناہ، اس طرح کے گناہ اس کے نام اعمال میں آ جائیں گے، نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ حضور نے فرمایا میری امت کا مفلس آدمی یہ ہے کہ کل قیامت کے دن اس کے پاس نیکیوں کے انبار ہونے کے باوجود بچے گا کچھ نہیں، یہ ہے مفلس شخص۔ اب ظاہر بات ہے اللہ کی نعمتوں کے مقابلے میں ہمارے پاس کیا ہے؟ ایک آنکھ اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ یہ دیا اگر بجھ جائے تو آدمی دن اور رات میں فرق نہیں کر سکتا، زندگی بھر محتاج رہے گا۔ اللہ تعالیٰ قوت گویائی، بولنے کی صلاحیت لے گونگا کر دے، سننے کی صفت ختم کر دے، سونگھنے کی صفت ختم کر دے، چکھنے کی صفت ختم کر دے، یہ سب اللہ کی نعمت ہے اور انمول نعمت ہے۔ کروڑوں روپیہ آدمی خرچ کر کے اسے لے نہیں سکتا۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں کئی مقامات پر فرمایا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ تم اگر اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے۔ اس لیے ہمیشہ کا معمول بنانا چاہیے، ہر بھلے کام کو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا اور پھر درمیان میں اور اخیر میں الحمدللہ کہنا۔ تو جن نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کر لیا جائے گا ان نعمتوں کا حساب نہیں ہوگا، اور اگر ہم نے الحمدللہ نہیں کہا، اللہ کا شکر ادا نہیں کیا تو ان نعمتوں کا ہم کو حساب دینا پڑے گا۔ اور نہیں ہے کسی کا اس پر احسان جس کا بدلہ دے۔ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، مگر اپنے بلند بالا پروردگار کی رضامندی چاہنے کے لیے، ابتغاء چاہنا، وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ اور عنقریب پروردگار ان سے راضی ہو جائے گا۔ جو لوگ اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں گے، اللہ کو راضی کرنا چاہیں گے، اللہ ان سے راضی ہو جائے گا۔ عصر کی نماز کا وقت کب تک ہوتا ہے؟ ظہر کی نماز کا وقت ختم ہو جائے تو عصر کی نماز کا وقت فوراً شروع ہو جاتا ہے، درمیان میں گیپ نہیں ہے۔ ظہر کا وقت کب ختم ہوتا ہے اور عصر کا وقت کب شروع ہوتا ہے، اس میں علماء کے دو قول ہیں۔ کسی چیز کا سایہ اصلی چھوڑ کر ایک مثل ہو جائے تو کچھ ائمہ کے نزدیک ظہر کا وقت ختم ہو کر عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ سایہ اصلی کہتے ہیں آپ زمین پر ایک کوئی چھڑی گاڑ دیں، آپ دیکھو گے صبح کا وقت اس کا سایہ بہت لمبا ہوگا، پھر جیسے جیسے سورج اوپر آئے گا یہ سایہ گھٹتا جائے گا، ایک وقت آئے گا کہ سایہ گھٹتے گھٹتے بہت مختصر رہ جائے گا، اور پھر زوال کے وقت جو سایہ ہوگا وہ سایہ اصلی ہے، وہ ہے سایہ اصلی، اور جب زوال ہو جائے گا تو پھر یہ سایہ بڑھنے لگے گا اور شام ہوتے ہوتے سایہ بہت لمبا ہو جائے گا۔ عین زوال کے وقت جو سایہ ہوتا ہے وہ سایہ اصلی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر 1 انچ، تو 1 انچ اس چیز کا سایہ اصلی ہے۔ اب اس کے بعد جب سورج آگے بڑھا
تو اگر یہ لکڑی جو ہم نے زمین پر گاڑی ہے 10 انچ کی ہے، تو جب یہ سایہ 11 انچ کا ہوگا تو ایک مثل ہو گیا۔ ائمہ کی ایک جماعت کہتی ہے کہ ظہر کا وقت ختم ہو گیا، عصر کا وقت شروع ہو گیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب یہ سایہ 2 مثل ہو جائے گا، یعنی 1 انچ تو سایہ اصلی ہے، اور اس کے بعد جب سایہ 20 انچ ہو جائے گا، یعنی ٹوٹل 21 انچ ہوگا، تو اب ظہر کا وقت ختم ہوا اور عصر کا وقت شروع ہوگا۔ تو حضرات صاحبین اور دیگر ائمہ کے نزدیک ایک مثل پر ظہر کا وقت ختم ہو کر عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں جب سایہ 2 مثل ہو جائے تو ظہر کا وقت ختم ہو گیا، عصر کا وقت شروع ہو جائے گا۔ کچھ لوگوں کو دیکھنے میں آیا کہ الٹے چپل سیدھے کرتے ہیں، ان سے پوچھو تو کہتے ہیں کہ الٹے چپل کو سیدھا کر دینے سے گھر میں شیطان نہیں آتا، کیا یہ بات درست ہے؟ رہنمائی فرمائے۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور ایسے چپل اگر الٹا ہے تو سیدھا کر ہی دینا چاہیے۔ کیا حضور کی کوئی سگی بہن یا سگا بھائی تھا؟ نہیں، حضور اکیلے تھے، کوئی سگی بہن سگا بھائی نہیں تھا۔ کیا اذان کے دوران مؤذن بدلنا درست ہے؟ اگر کوئی بات ہے تو بدل سکتے ہیں۔ مؤذن صاحب اذان دے رہے تھے، آدھی اذان دیے، چکر کھا کے گر گئے، اب آدھی کون دے گا؟ کوئی دوسرا ہی دے گا نا۔ بلا وجہ نہیں بدلنا چاہیے۔ درمیان میں اگر امام کا وضو ٹوٹ جائے یا امام امامت کے لائق نہ رہے، مطلب بے ہوش ہو کے گر گیا، تو اس کی جگہ عین اس کے پیچھے جو مصلی ہوگا وہ آگے بڑھ کر کے نماز پوری کرے گا، تو امام بھی بدل سکتے ہیں۔ موانع ارث کسے کہتے ہیں؟ کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کے جو وارثین ہوتے ہیں ان کا جو حق ہوتا ہے اس کو ارث کہتے ہیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہے کہ آدمی وراثت سے محروم ہو جاتا، جیسے باپ کا انتقال ہوا اور باپ کی زندگی میں بیٹا کافر ہو گیا تھا، تو اس کا کفر یہ موانع ہے، یعنی اس کو روکنے والا ہے وارث بننے سے، اس کو موانع ارث کہتے ہیں۔ اصحاب کہف کے کیا نام ہیں؟ اصحاب کہف کے الگ الگ نام کتابوں میں ملتے ہیں۔ نبی اور رسول میں کیا فرق ہے؟ نبی پچھلے نبی کی شریعت کو لے کر آگے بڑھنے والا، اسی کی دعوت و تبلیغ کرنے والا نبی کہلاتا ہے، اور رسول کہتے ہیں جس کو نئی شریعت، کتاب دی گئی، صحیفے دیے گئے، وہ رسول کہلاتا ہے۔ جاوید غامدی کون ہے اور اس کے بیانات کو سننا کیسا ہے؟ پاکستان کا ایک آدمی ہے جاوید غامدی، علماء نے اس کی باتوں کو سن کر کے اس پر گمراہی کا حکم لگایا ہے، اس کے بیانات نہیں سننا چاہیے۔ تہجد سے لے کر اشراق تک قیام مشکل ہوتا ہے، اگر تہجد میں اٹھ کر فجر پڑھ کر سو جائیں یہ اچھا ہے، یا فجر میں اٹھ کر اشراق تک قیام کیا جائے یہ بہتر ہے؟ تہجد پڑھنا چاہیے۔ آدمی تہجد کے لیے اٹھے اور تہجد کے لیے اٹھنے کے بعد فجر کی نماز کے بعد اشراق پڑھ کے سوئے، اتنا مشکل نہیں ہے، اس لیے کہ فجر کی نماز کے بعد بہت تھوڑا وقت بچتا ہے اشراق کی نماز کے لیے، لیکن اگر کوئی شخص اشراق نہ پڑھنا چاہے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ بہتر یہ ہے کہ تہجد پڑھے، اور سورج نکلنے سے پہلے نہیں سونا چاہیے، فجر کی نماز کے بعد سورج نکلنے سے پہلے نہیں سونا چاہیے۔ کئی سارے اردو اخباروں میں اللہ اور حضور کا نام رہتا ہے،
اور صبح میں اخبار والے آ کر اخبار کو چپل کے پاس یا گھر کے صحن میں پھینک دیتے، کیا یہ درست ہے؟ ظاہر بات ہے کہ اللہ اس کے رسول کے نام کو اگر بے حرمتی کی نیت سے کوئی شخص اس طرح پھینکتا ہے تو وہ گنہگار ہے، اور اگر اس کی نیت یہ نہیں ہے، اخبار ڈالنا ہے، اللہ اس کے رسول کے نام کی اہانت نہیں ہے، تو گنہگار نہیں۔ پانی کے پاؤس میں جو مچھلیاں ہیں وہ جب پاخانہ کرتی ہے تو وہ پانی میں ہی رہتا ہے، تو کیا اس پانی سے وضو درست ہوگا یا نہیں؟ درست ہوگا۔ ظاہر بات ہے پانی کے اندر جب تک اس کا رنگ، بو، مزہ نہ بدلے وہ پانی پاک ہے۔ جیسے ہمارے پاس کوئی پانی آیا، ہمیں نہیں معلوم پانی کہاں سے، اگر اس کا رنگ نہیں بدلا ہے، اس میں بدبو نہیں ہے، اس کا مزہ نہیں بدلا ہے، تو وہ پانی پاک ہے۔ کیا شرعی معذور کے پیچھے نماز ہوگی یا کیا ہو جائے گی؟ جو شخص معذور ہے، شرعی معذور ہے، اس کو امام نہیں بننا چاہیے، لیکن اگر وہ امامت کے لیے کھڑا ہو گیا تو اس کے پیچھے نماز ہو جائے گی، لیکن نماز مکروہ ہوگی۔ تشہد میں انگلی اٹھانے کا طریقہ کیا ہے؟ آدمی جب قاعدہ اولیٰ یا اخیرہ میں بیٹھا اور جب التحیات پڑھتے ہوئے وہ پہنچے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اس کے بعد جب اشہد ان لا الہ الا اللہ کہے تو انگلی اٹھائے۔ ان دونوں بیچ والی انگلی اور انگوٹھے کو اس طرح رکھنا چاہیے، اور یہ انگلی اس طرح اشہد ان لا الہ پر اٹھانا چاہیے، اور الا اللہ پڑھ کے گرا دینا چاہیے، اور انگلی قبلے کی طرف ہونی چاہیے۔ بعض لوگ کو آپ دیکھو گے ایسے اٹھاتے، آسمان کی طرف نہیں۔ انگلی اٹھانے کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ آپ نے ہاتھ اس طرح رکھا تو قبلے کی طرف انگلی اٹھنا چاہیے، نیچے بھی نہیں رہنا چاہیے، اوپر بھی نہیں رہنا چاہیے۔ بغیر وضو کے قرآن پاک کی سورت جو یاد ہے وہ پڑھ سکتے ہیں کیا؟ پڑھ سکتے ہیں۔ بغیر وضو کے قرآن کریم چھونا منع ہے، قرآن کریم زبانی پڑھ سکتے ہیں، اور اگر دیکھ کر پڑھنا ہے، چھو کر کے پڑھنا ہے تو باوضو ضرور ہونا ضروری ہے۔ اگر فرض نماز ہو اور امام چوتھی رکعت کے قاعدے میں بیٹھا ہو تو کیا نیت کرتے وقت تو پیچھے اس امام کے کہنا ہوگا یا نہیں؟ کہنا پڑے گا، ہم تو اس کی اقتدا میں جا رہے ہیں نا، تو پیچھے اس امام کے کہنا ضروری نہیں ہے، دل میں یہ نیت ہونی چاہیے۔ اگر فرض نماز کی چوتھی رکعت ملے تو باقی کی 3 رکعت کس طرح ادا کرے اور کب کب کیا پڑھے، کیا کیا پڑھے؟ آدمی کو اگر آخری رکعت ملی تو یہ امام صاحب کی چوتھی رکعت ہے، برابر ہم آ کر کے شامل ہوئے تو ہماری بھی چوتھی رکعت ہے۔ اب جب امام سلام پھیر دے گا تو ہم اٹھیں گے، ہم پہلی رکعت کیسے پڑھیں گے؟ ثنا پڑھیں گے، اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھیں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے، سورت پڑھیں گے، یہ ہماری پہلی رکعت۔ اب امام کے ساتھ 1 رکعت ملی تھی اور 1 رکعت یہ، کتنی رکعت ہو گئی؟ تو ہم قاعدہ کریں گے، اس کے بعد اٹھیں گے، تو ہم اٹھنے کے بعد پھر بسم اللہ پڑھ کر کے سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور سورت پڑھیں گے۔ کیوں؟ کہ یہ ہماری دوسری رکعت ہے، دوسری رکعت ہے، اور ترتیب کے اعتبار سے تیسری رکعت ہے۔ 1 رکعت امام کے ساتھ ملی، 1 رکعت ہم نے اپنی پڑھی، 2 ہوئی تو ہم نے قاعدہ کیا۔ اب یہ رکعت جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ ہمارے لیے دوسری رکعت ہے، لیکن ترتیب میں تیسری رکعت ہے، قاعدہ نہیں کریں گے، کھڑے ہو جائیں گے، اور 1 رکعت ہم نے امام کے ساتھ پڑھ لی تھی، اور 1 رکعت 2 رکعت ہم نے اپنی پڑھی، باقی رہ گئی تیسری رکعت، تو تیسری رکعت میں صرف سورہ فاتحہ پڑھیں گے، سورت نہیں پڑھیں گے۔
اگر کوئی شخص کمپیوٹر کی دکان کھولے اور اس میں بچوں کو گیم کھلائے تو کیا ایسی دکان میں سورہ یاسین پڑھنا یا پڑھوانا صحیح ہے کیا؟ قرآن کریم کی تلاوت کہیں بھی کر سکتے ہیں، لیکن اب گیم کھیلنے کے لیے آدمی پورا انتظام کر رہا ہے، گیم کھیلنا کھلانا، ظاہر بات ہے یہ وقت کی بربادی ہے، اور بسا اوقات یہ گناہ کا سبب بن جاتا ہے جب آدمی کی نماز چھوٹ جائے، جب اللہ اس کے رسول کے احکامات ٹوٹے کہ نہیں کر سکتے تو یہ گناہ کا کام ہے۔ اور اس میں ہمارا ایسی فائدہ جگہ ہے، اگر کوئی شخص سورہ یاسین پڑھوانا اس میں چاہتا ہے ہمارا تو اس سے فائدہ معذرت ہے کر کہ لینی اب چاہیے تک کہ ہم نہیں سے میں نہیں پڑھوں۔ جتنے گناہ ہو گئے، آج اگر ہم نے سچی پکی توبہ کر لی تو وہ سارے گناہ اللہ پاک ختم کر دیں، ایک نئی اسکول کے زندگی ہمیں طلبہ ملے گی، تعلقہ لیول اور ضلع ایک لیول پر نئی گیم زندگی کھیلنے ملے جاتے گی۔ ہیں، اور آج اس سے کھیل میں شطرنج بھی ہمارے شامل نام ہے۔ اعمال اگر میں طلبہ صرف تعلقہ نیکیاں ہی لیول یا نیکیاں۔ ضلع لیول پر شطرنج کھیلنے اللہ جائیں کو تو کیا کھیل بندے کی شروع کرنے توبہ سے بہت پہلے پسند ہے، بسم اللہ یا سورہ اور فتح اللہ کی نے آیت توبہ کا وغیرہ پڑھ دروازہ سکتے کھلا ہیں رکھا کیا؟ ہے۔ ایک جب بات قیامت اصولی ہے قریب وہ آپ آئے سمجھ گی لیں، تو ایک وقت آئے گا کہ توبہ کا دروازہ ہر بند ہو جائے گا، نیکی پھر اور کوئی بھلے توبہ کام کے کرے گا تو لیے اس کی مباح توبہ کام قبول کے نہیں لیے ہوگی۔ بسم اللہ پڑھا جائے گا، آج توبہ کا گناہ کے دروازہ کام کے کھلا لیے ہوا ہے۔ بسم اللہ پڑھنے کی میں اجازت بھی نہیں ہے۔ گنہگار ہوں، ہم سب اگر کوئی گنہگار ہیں۔ گناہ کے کام پر آج ہم بسم اپنے اللہ پڑھے گناہوں گا سے سچی یا پکی سورہ توبہ کر فتح لیں کی آیتیں اور پڑھے یہ گا طے تو کر وہ لیں، ایمان سے باہر ہو جائے گا۔ یہ طے کر لیں کہ تکلیف اٹھا گناہ لیں کے گے کام پر اللہ کا نام لیکن نہیں اللہ لیا کی جائے۔ نافرمانی نہیں کریں گے، تکلیف اٹھا لیں گے، نہیں پیسہ ہے فور ویلر لڑکے نہیں کے لیں گے، عقیقے میں 2 تکلیف بکرے یا اٹھا لیں بکری گے، ضروری ہے یا بیاج ایک بڑا سود کے جانور اوپر ٹو کافی ہے؟ ویلر نہیں لیں گے، اس مسئلے میں تکلیف ہماری اٹھا لیں رہبری گے، کیجیے۔ واشنگ مشین سود پر نہیں لیں گے، تکلیف اٹھا لیں گے، عقیقہ جو سود کیا بیاج جاتا پر ہے ہم فریج نہیں لیں اس گے، عقیقے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ موبائل نہیں لیں گے، یہ طے کر لیں۔ عقیقہ فرض ہے؟ ان نہیں۔ ساری چیزوں کے بغیر واجب بھی ہے؟ زندگی گزرتی ہے۔ نہیں۔ آج سنت ہمارے ہے، سماج اس اور میں معاشرے اختلاف میں ہے ایسے بہت لوگ ملیں گے جن کے کہ پاس اس کو سائیکل سنت نہیں، کہا موٹر جائے سائیکل یا نہیں، کار نہیں، سنت اپنا نہ گھر کہا بھی جائے۔ نہیں، وجہ کرائے کے اس گھر کی میں یہ رہتے، ہے کہ نبی واشنگ مشین کریم بھی صلی نہیں ہے، اللہ فریج بھی علیہ نہیں ہے، وسلم نے موبائل بھی حضرت نہیں ہے۔ حسن اور حسین کا تو زندگی وہ عقیقہ بھی کیا، جی رہے باقی کہ کسی نہیں جی رہے، اولاد کا عقیقہ نہیں جی کیا۔ رہے۔ ہم تو اس وجہ سے شوق کے لیے عقیقے کے گناہ کرتے سنت ہیں نا، ہونے میں اختلاف ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ یہ شوق کے مستحب لیے ہے، گناہ کرتے ہیں۔ اللہ حیثیت دے تو عقیقہ موبائل کا کرنا شوق چاہیے، ہے، اور اگر نہیں کریں گے تو کوئی 400 گناہ نہیں 500 ہے۔ ہزار روپے کے موبائل پہ بھی ہمارا جب ایک گزارا ہو چیز جائے گا، خود کیا ضروری ضرورت نہیں ہے لاکھ تو 1.5 اس میں لاکھ 2 2 لاکھ بکرا روپے کا موبائل لینے کی؟ یا 4 بکرا یا پورا جانور وہ بھی ضروری نہیں۔ آج لوگوں کے پاس دیکھو 1.5 آپ لاکھ جو کرنا چاہو کر سکتے کے ہو، موبائل ہے۔ ایک بکرا بھی اگر کرو گے تو عقیقہ ہو جن جائے کے گا، پاس پیسہ ہے وہ 2 لے رہے کرو ہیں، تو بھی عقیقہ جن کے ہو جائے پاس گا، نہیں ہے وہ اور بھی لے بڑا رہے ہیں نا۔ جانور جس میں 7 حصے ہوتے ہیں وہ بھی کرو گے تو تو ہم عقیقہ ہو جائے گا۔ شوقیہ گناہ کر رہے ہیں، مجبوری نہیں ہے، ابھی اعلان ہوا ہم بس شوقیہ اسٹینڈ گناہ کر رہے افسرہ ہیں۔ ہوٹل کے اور پاس ظاہر مسجد بات ہے، ہے جب مسجد آدمی اپنا عبداللہ ابن شوق پورا مسعود، کرنے کے لیے اللہ کی اور آپ نے نافرمانی دیکھا کر ہوگا رہا ہے، وہ روڈ شریعت سے کے اندر ہے، احکامات کو توڑ رہا ہے، اور اپنی مسجد نبی سے کی پہلے شریعت ایک کو رونگ 50 رہا بائی ہے، 50 کا پسے پشت پلاٹ ڈال ہے رہا ہے، تو اللہ کی جو پکڑ تو کبھی آئے گی۔ ہوٹل تھی، اور وہ غیر مسلم قرآن کی کریم میں ملکیت اللہ ہے۔ پاک نے فرمایا مسجد کے ذمہ داران مسجد کی توسیع کرنا چاہتے ہیں، اپنے اس کے لیے پروردگار سے انہوں نے اپنے اس گناہوں پلاٹ کا کی سودا معافی کیا چاہو، وہ بڑا 2 بخشنے کروڑ والا ہے، 75 لاکھ روپے میں، بڑا بخشنے وہاں والا پر ہے، زمین کی انہو یہی کان قیمت ہے۔ غفارا۔ 50 لاکھ روپیہ اور دے سب دیا سے گیا ہے، پہلی بات 2 جو کروڑ اللہ پاک نے 25 لاکھ ذکر روپیہ فرمائی 6 وہ مہینے یہ میں کہ دینا ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، جب تم اللہ سے ایک ہے استغفار کرو زمین، گے، مسجد اپنے کے لیے گناہوں زمین کی سچی خریدنا، پکی معافی مانگو اور گے، ایک ہے اللہ تعالیٰ تم پر مسجد کے موسلا دھار زمین بارش پر برسائے گا۔ مسجد تعمیر کرنا۔ یرسل اب ظاہر السماء بات ہے یہ علیکم تعمیر جو مدرارا، ہے اللہ تعالیٰ آسمان سے 100 سال، موسلا 200 دھار سال، بارش 300 برسائے سال کے بعد ختم ہو جائے گی، وَيُمْدِدْكُمْ لیکن بِأَمْوَالٍ زمین باقی رہے وَبَنِينَ، گی۔ اور اللہ تمہاری زمین مدد خریدی کرے گا جاتی ہے پہلے پترے کی اولاد کے ذریعے اور مال کے ذریعے، پھر پترا ہم نکل جاتا استغفار ہے، کریں گے پکی مسجد بارش بنتی ہے۔ نازل ہوگی، ہم اور استغفار تعمیرات کریں کی گے عمر، اللہ رزق میں اگر ہمیں اچھی اولاد تعمیر بھی دے ہو گا تو 100 سال مال بھی بتائی دے گا۔ جاتی ہے، وَيَجْعَلْ بہت لَكُمْ اچھی ہو جَنَّاتٍ تو اور کچھ دن وَأَنْهَارًا، بڑھ جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ لیکن تمہارے بہرحال لیے تعمیر ختم ہو زمین جاتی میں ہے۔
نہریں تو جاری کرے گا۔ مسجد میں ایک اپنا نہر تو پیسہ، وہ ہوتی ہے زمین جو میں زمین اپنا کے پیسہ اوپر ہمیں لگنا دکھائی دیتی تعمیر ہے، میں لگنے سے ایک بہتر نہر ہے۔ وہ ہوتی ہے چھوٹی آج اس بڑی وقت جو ان کو زمین کے ضرورت ہے اندر چلتی ہے، ہم سے جو بن سکتا جس ہو کے ذریعے مسجد ہم کی کو تعمیر، بورنگ میں زمین پانی کے ملتا خریدنے ہے، میں کنویں میں ہم پانی تعاون ملتا ہے۔ کریں۔ اللہ تعالیٰ انہی پانیوں کے ذریعے سے تمہیں ہری بھری کھیتیاں عطا کرے گا، باغات سرسبز و شاداب کرے گا، پھل پھول عطا کرے گا۔ اللہ پاک استغفار پر یہ سب کچھ دینے کا وعدہ کرتے۔ اللہ اپنی بات میں سچے ہیں، اللہ کی بات غلط نہیں ہے اور اللہ کا وعدہ جھوٹا نہیں ہے۔ ہم جھوٹے ہیں، ہمارے اعمال